الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری رحمہ نے جو بات شروع کی ہے وہ کتاب الرہن کے تعلق سے ہے، یعنی رہن کے بیان میں۔ رہن مشہور ورڈ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ رہن کے جو لغوی معنی ہوتا ہے ثبوت یا رکنا ہوتا ہے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ آدمی اگر کسی سے کوئی قرض لے تو کوئی ایسی چیز جس سے قرض لیا ہے اس کے پاس رکھ دے، تاکہ اگر وہ قرض کی ادائیگی نہ کر سکے تو اس چیز سے جو قرض دیا اس کی بھرپائی کر لے۔ اسی کو رہن اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ نے اس کے تعلق سے بات شروع کر کے یہ بتانا چاہا کہ اس کے بارے میں اسلام میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ آگے باب بادا ہے، باب فی الرہن فی الحضر وقولہ تعالی وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ باب ہے آدمی اپنی بستی میں ہو اور گروی رکھے، اور اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ہاتھ گروی پہ رکھ لو۔ کہنا یہ چاہتے آیت کا مفہوم کہ اگر تم سفر میں ہو اور کسی سے کوئی قرض لینا چاہتے ہو، کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا ہے، کوئی گواہی نہیں مل رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کوئی سامان سامنے والے کے پاس رکھ دو اور اس سے قرضہ لے لو، تاکہ کل اگر کوئی مسٹیک ہو تو جو سامان ہے وہ ثبوت بن جائے۔ اس میں سفر کے تعلق سے یعنی تم سفر میں ہو، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ حضر میں یعنی سفر میں نہ ہو تب یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر خاص طور پر سفر کا تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ اس کی ضرورت عام طور پر سفر میں پڑتی ہے، کیونکہ آدمی جب گھر میں ہوتا گاؤں میں ہوتا ہے تو لکھنے والا بھی مل جاتا ہے، گواہ بھی مل جاتے ہیں، تو عام طور پر رہن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ زیادہ تر سفر میں ضرورت پڑتی ہے کہ قلم نہیں، لکھنے والا نہیں، گواہ نہیں، تو صاحب یہ سامان آپ رکھ لو، ہم کو اتنا روپیہ قرض دے دو، بطور ثبوت ایسا ہوتا ہے۔ لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی گاؤں میں گھر میں رہ کر بھی اگر اس سسٹم کو اپناتا ہے تو اس کی اجازت ملتی ہے۔ حدیث نمبر 25 عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت اور بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعَهُ بِالشَّعِيرِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے بدلے میں اپنی زرہ کو رہن رکھ دیا، یعنی کچھ گلے کی ضرورت تھی تو کسی سے گلہ لیا بطور قرض، اور بطور ثبوت آپ کے پاس جو زرہ تھی اس کو سامنے والوں کو دے دیا کہ جب میں تمہارے یہ گلہ واپس کروں گا تو تم وہ زرہ کو واپس کر دینا، بطور ثبوت یہ آپ نے رکھا ہے۔ اور یہ چیزیں عام طور پر اس لیے بھی ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تاکہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ مل جائے کہ صاحب یہ ایک طریقہ ہے اور ضرورت پڑے تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ کہو مشید النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبز شعیر و احالت سنخا، راوی کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر پہنچا۔ دیکھیے اس دور میں حالت ویسے ہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر عام طور پر یہ تھا کہ فاتح پر پاکا ہوتا تھا۔ اہل بیان کرتے ہیں کہ مسلسل دونوں ٹائم آپ کے گھر پر چولہا نہیں جلتا۔ صحابہ کرام کے بھی حالات تقریباً ایسے ہی تھے، فاقہ کشی کی نوبت آتی تھی، تو صحابہ کرام کے ہاتھ جیسے بھی کچھ گنجائش ہوتی تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچانے کی کوشش کرتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ایسے ہیں۔ اور ویسے بھی صحابہ کرام کو نبی سے بڑی محبت تھی، ان کے ایمان کا حصہ تھا نا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت اتنا زیادہ ہو کہ کوئی کو ٹکر نہ دے سکے، یہ ایمان کا حصہ تھا۔ تو یہ تو بات فطری ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی فکر بھی رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تعلق سے لوگوں کو پتا تھا، تو صحابہ کرام کو جیسے بھی گنجائش ہوتی تو کچھ نہ کچھ پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو راوی کہتے ہیں میں بھی ایک دن کیا ہوا، جو کی روٹی، جو اس دور میں زیادہ چلتی تھی،
اور باسی چربی، چربی آج کل جو لوگ گوشت لوگ نہیں کھاتے ہیں، حلال میں کھانا چاہیے، تو وہ چربی لے کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا سَاعٌ وَلَا أَمْسِي، کہ کبھی بھی کوئی صبح شام آل محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر نہیں گزرا کہ ایک سال سے زیادہ غلہ آپ کے گھر پہ موجود رہا ہوگا۔ ایک شام معمولی غلہ ہوتا ہے، ایک پیمانہ، کہ اس سے زیادہ کسی بھی شام کو آپ کے گھر پہ غلہ نہیں رہا اور نہ صبح رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا۔ یہ بدلا کر کے اپنی تنگ دستی بیان نہیں کرنا ہے، یہ بدلا کر کے صحابہ کرام کو ایک عبرت نصیحت کہ اگر آپ کے حالات خراب ہیں تو ہمارے بھی تو ہمیں ایسا نہیں کہ میں بہت عیش کی زندگی گزاروں اور آپ پریشان ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والوں کو تسلی مل جاتی ہے، نمونہ مل جاتا ہے کہ بھئی ہمارے مہرباں کا یہ حال ہے، فاقے پر فاقہ، دونوں ٹائم چولہے نہیں جلتے، اور اگر ہماری یہ حالت ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی صبح شام نہیں گزرا کہ میرے یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک جو سے زیادہ غلہ رہا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لِلْقِسَّةِ عَادِيَاتٍ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، یعنی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، 9 چولہے تھے، 9 گھر تھے، لیکن ایک سال سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا، کسی صبح اور کسی شام۔ خوب اچھی طرح سمجھیں، انبیاء کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی عجیب شان کی ہوتی ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آپ جا کے کیا لیسن اپنے گھر میں شروع کر دیں کہ ہم بھی ایک سال سے زیادہ گھر پہ غلہ نہیں، یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ انبیاء کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کو دنیا سے زیادہ فکر آخرت کی ہوتی ہے، توکل ان کا جو ہوتا ہے بڑا مقبول ہوتا ہے، اور اللہ ان کو دکھاتا بھی معجزے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے حالت دکھاتا ہے۔ تو انبیاء کی شان۔ اور پھر انبیاء کے نکاح میں عام طور پر جو بیویاں آتی ہیں ان کا ایمان بھی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ 9 بیویاں بھاگل کر رہی ہیں، کبھی چولہا نہیں، کبھی سب کرتی ہیں، اور آج ہمارے ایسے حالت ہو جائے 1 2 3 14 دن بھائی تمہارے ساتھ ہماری زندگی نہیں گزرتی، ہم تو مالدار باپ کی بیٹی ہے، تمہارے گھرانے میں ہمارا چلنے والا نہیں، ایسے حالات ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے اپنے کی شان الگ، ان کے نکاح میں جو بیویاں آتی ہیں ان کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ایمان کے لیے نمونہ ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں تھوڑا اونچ نیچ آ جائے تو برداشت کریں، اور یہ سیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فاقے پر بھاگا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی نہیں آتا، گھر پہ آتے پوچھتے کچھ ہے کھانے کو، گھر کے اندر سے جواب ملتا کہ آج کچھ نہیں ہے، آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو ان کی زندگی ایسی گزری ہے تو اس میں ہمارے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی العالمین کے بیکاری اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔